انسان اپنے اندر امید رکھے اللہ کی رحمت کی، کہ اللہ کی رحمت، اس کی مرسی اس رمضان اور اس سے ریلیٹڈ سارے معاملات کے اندر آئے گی۔ بہت سے لوگ شاید روزے رکھتے بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ شاید تراویح پڑھتے بھی ہوں گے، بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف فیئر یا آؤٹ آف پریشر۔ پیرنٹس کا پریشر ہو سکتا ہے، کسی بھی کا ایکس وائی زی، تو وہ رغبت اگر نہیں ہے تو یہ سارا جو ایلیمنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے سحری کرنا، افطاری کرنا، اعتکاف کر رہا ہے، عمرے پہ جو بھی کام کر رہا ہے، اس میں اس کی نیت میں، اس کے ارادے میں صرف اور صرف ایک ذات ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ شوڈ بی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رائٹ اور لیفٹ کے اوپر اس کا فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے اندر 3 کانسیپٹس کو حدیث میں بڑا سگنیفائی کیا گیا ہے۔ ایک تو روزہ ہے، نمبر 2 روٹین کا جو قیام ہے، یعنی کہ رات میں تراویح یا تہجد پڑھنا، نمبر 3 ایک انسان کا لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے اندر قیام کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے جو پچھلے گناہ تھے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا، یہی سیم کانسیپٹ ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جائے اور اس میں کیا ہو، یعنی کہ ایک انسان نے قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے بھی جو پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے بھی جو پچھلے گناہ ہیں، پریویس سنز ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ جی ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے، تو ہم رمضان اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اعمال صالحہ جو گڈ ڈیڈس ہیں، ہم اس کو اس طریقے سے بجا نہیں لا سکیں گے، اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں پتہ ہوگا تو پھر آپ خود ہی فیل کریں گے کہ رمضان کی وائب اور رمضان کا جو فیل اور اس کی جو اس کی انٹیگریٹی اور اس کا جو لیول، وہ ہمارے مائنڈ میں بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگا۔ تو ان 2 ورڈس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی یہ ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب یہ ہے، ون آف دا میننگ آف ایمان یہ ہے کہ تصدیقاً بأنہ حق معتقداً فضیلتہ، کہ انسان سب سے پہلے اپنا یہ پرسیپشن کریٹ کرے، اینڈ اٹ شوڈ بی ویری اسٹرانگ پرسیپشن، کہ یہ جتنی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس کی تصدیق کرے ایک انسان اپنے پرسیپشن کے ساتھ، کہ ہاں جی یہ جو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ایون قرآن کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر رمضان اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اعمال کی فضیلتیں بیان کی ہیں، یہ آنیسٹ ہیں، یہ سچی ہیں اور یہ بہت معنی رکھتی ہیں۔ یہ ہے تصدیق کرنا، اور انسان عمل سے تصدیق کرتا ہے اس کی۔ جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے۔ فضیلت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ دس از ون آف دا فضیلت۔ اور پھر ابھی جس طرح ہم نے حدیث میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو روزے کو، قیام کو، لیلۃ القدر کے قیام کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو فضیلت کیا ہے؟ پچھلے جو گناہ ایک انسان کے 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60 سال کے، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس فضیلت کو اپنے مائنڈ کا اندر معتقد، یعنی کہ بہت اسٹرانگلی پرسیپشن کریٹ کرنا اور اس کی تصدیق کرنا۔ نمبر 2 میننگ آف ایمان، کہ الاعتقاد بحق فرضیت صومہ، اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے اس روزے کی فرضیت کو اپنے پرسیپشن کے اندر اسٹیبلش کرنا کہ یہ فرض ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک آج بھی، اسی میں پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ روزے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رکھ لیں، نہیں رکھیں، کوئی رکھتا ہے اچھا کام ہے، کوئی نہیں رکھ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب بھلے وہ اصول فقہ اور حکم تکلیفی اور اس طرح کی جو ہماری جو بحث ہوتی ہے، جس کے تھرو ہم یہ فرض اور واجب، مکروہ، ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو نہ بھی جانتے ہوں، لیکن میکنزم وہ کہیں نہ کہیں وہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فرضیت کو ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ایکچولی جب ہم ایک چیز کو سمجھتے کہ یہ فرض ہے، یعنی کہ اس کو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور نہ کریں تو گناہ ہے، جہنم کا ایک انسان جو ہے نا وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے بیسکلی کہ اس کی فرضیت کو نیچے نہ کرنا، بلکہ فرضیت کو فرضیت کے لیول پر رکھ کے
ایک انسان جو معاملات ہیں رمضان کے اعمال اس کو جو فرض ہیں اس کو اس طریقے سے بجا لائے. اسی طریقے سے ون آف دا میننگ آف دا تھرڈ میننگ آف ایمان از یرجون رحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اٹ موسٹ لیول کی رجا رکھنا، یعنی کہ ہوپ اور امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے واقعتاً دے گا. یہ میں اس وجہ سے بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بس وہ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ they are doing it culturally and they have no idea why they are doing it and they have no sense کہ اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، کہ بس کیونکہ وہ go with the flow کا ایلیمنٹ ہے اور لوگ کر رہے ہیں. That's why we are also doing it. تو یہ یرجون رحمتہ کے اگینسٹ ہے. رجون رحمتہ کا اطلاق کیا ہے کہ ایک انسان اپنے اندر امید رکھے اللہ کی رحمت کی، کہ اللہ کی رحمت، اس کی مرسی اس رمضان اور اس سے ریلیٹڈ سارے معاملات کے اندر آئے گی. فورتھلی یدعوننا رغبا، رغبت رکھنا، رغبت رکھتے ہوئے، شوق رکھتے ہوئے ایک انسان، یعنی کہ بہت سے لوگ شاید روزے رکھتے بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ شاید تراویح پڑھتے بھی ہوں گے، بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف فیئر یا آؤٹ آف پریشر. پیرنٹس کا پریشر ہو سکتا ہے، سوسائٹی کا پریشر ہو سکتا ہے، مدرسے کا پریشر ہو سکتا ہے، کسی اسکول کا پریشر ہو سکتا ہے، کسی بھی کا ایکس وائی زی. تو وہ رغبت اگر نہیں ہے تو یہ سارا جو ایلیمنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا جو میں پیچھے بیان کر رہا ہوں. یہ ساری فضیلتیں کیونکہ ایمان کی جو کنڈیشن ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی. ون آف دا کنڈیشن آف ایمان از رغبت، کہ ایک انسان کے اندر رغبت، شوق ہونا چاہیے پرسنلی، تو اس کو وہ سارے بینیفٹس اور فضیلتیں حاصل ہوں گی، ادروائز وہ نلیفائی ہو جائے گا. اچھا جی، اسی طریقے سے when it comes to the second fundamental of احتساب، یعنی کہ جو روزہ رکھے گا، جس نے روزہ رکھا، جس نے قیام کیا، جس نے قیام اللیل کیا لیلۃ القدر میں، ایمان اور احتساب، احتساب کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبی. اب یہ احتساب کیا چیز ہے جناب والا؟ سب سے پہلی بات، ان یرید اللہ تعالی وحدہ لا يقصد رؤیت الناس ولا غیر ذلك مما يخالف الاخلاص، یعنی کہ ایک انسان کا صرف اور صرف روزہ رکھنا، رمضان میں نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، اس طریقے سے سحری کرنا، افطاری کرنا، تراویح پڑھنا، تہجد پڑھ رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، عمرے پہ جو بھی کام کر رہا ہے، اس میں اس کی نیت میں، اس کے ارادے میں صرف اور صرف ایک ذات ہونی چاہیے، and that should be اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے علاوہ کوئی بھی رائٹ اور لیفٹ کے اوپر اس کا فوکس نہیں ہونا چاہیے. اللہ، نہ اس کے آگے، نہ اس کے پیچھے، نہ اس کے رائٹ، نہ اس کے، کوئی نہیں ہو سکتا، صرف اللہ. حنیفا مسلمہ، اس طرح ہو کے، یکسو ہو کے، مخلص، اخلاص کے ساتھ، لوگوں کے لیے نہ کرے کوئی کام، لوگوں کے لیے بالکل نہ کرے، کسی اور دنیاوی بینیفٹ کے لیے بھی نہ کرے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. اسی طریقے سے نمبر 2، طلب الثواب من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طالب ہوتے ہوئے اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا ان سب چیزوں کا. یہ بھی احتساب کے ون آف دا میننگ میں اسکالرز نے لکھا ہے. نمبر 3، یدعوننا رغبہ تھا، تو اب یہاں پہ رہبہ ہے. رہب کہتے ہیں انسان کا ڈرنے کو، گاڈ فیئرنگ ایلیمنٹ کو، یعنی کہ جس کو آگے بیان کرتے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یعنی کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا. ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کو سر انجام دینا. نماز پڑھنا تو اس کے اندر اللہ کا ڈر، روزہ رکھنا، روزہ بند کرنا، روزہ کھولنا، روزہ گزارنا، اللہ کا ڈر، قیام میں، اعتکاف میں، اسی طریقے سے عمرہ میں، صدقہ خیرات میں، افطار کرانے میں، سحریاں کرانے میں، صلہ رحمی کرنے، ہر چیز کے اندر آپ کا یہ والا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. تو پھر آپ جو ہے وہ سارے بینیفٹس اور فضیلتوں کے حقدار ہوں گے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کہ جس نے روزہ رکھا رمضان کا، کس کے ساتھ؟ ایمان اور احتساب کی کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پریویس جتنے بھی سنس تھے، جتنے بڑے تھے، جیسے تھے، اگر وہ ان دو کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے، ایمان اور احتساب کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اینڈ سیم گوز فار دا قیام اللیل، سیم فار دا قیام ان دا لیلۃ القدر ایز ویل.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بیان کیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔